السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہاں پہ آپ نے یہ سوال سینڈ کیا ہے کہ وضو کا طریقہ، وضو کن کن وجوہات سے ٹوٹتا ہے، کپڑے بدلنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے، اور ناخن کاٹنے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ یہ چند ایک سوال تھے آپ کے، میں جواب عرض کرتا ہوں۔ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور ناخن کاٹنے کے بعد بھی وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ وضو کا تفصیلی طریقہ اور نواقع سے وضو، اس کی سنتیں اور مستحبات کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ وضو کے حوالے سے جتنے بھی خدشات ہیں ذہن کے اندر وہ تمام دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو دھو اور اپنے ہاتھ کو بھی کونیوں سمیت، اور اپنے سروں کو مسح کرو اور پاؤں دھو ٹخنوں تک۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اس کا طریقہ میں عرض کر دوں۔ پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کریں، اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 بار ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئے، پھر 3 بار کلی کریں اور پھر مسواک کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، پھر 3 بار منہ دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر داڑھی مبارک ہو تو خلال کریں۔ پھر 3 بار دونوں بازو کونیوں تک، پہلے دایاں پھر بایاں دھوئیں، پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا 1 بار مسح کریں۔ اس طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں سوائے شہادت کی انگلی کے پھیرتا ہوا گدی تک لے جائے، اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائے، پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا اور انگوٹھے کے پیڑ سے ان کی بیرونی سطح کا اور انگلیوں کی پوچھ سے گردن کا مسح کریں۔ پھر 3 بار دونوں پاؤں، پہلے دایاں پھر بایاں ٹخنوں تک بایاں ہاتھ سے دھوئیں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ یہ طریقہ جو بیان ہوا، اس میں بعض وضو کے فرائض ہیں، بعض سنتیں ہیں اور بعض مستحبات ہیں۔ یہ 2 تفصیلی طریقہ تھا۔ اب اس کے فرائض، سنتیں اور مستحبات کی طرف آ جاتے ہیں، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ ان میں فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں۔ پہلے میں فرائض عرض کرتا ہوں۔ وضو کے فرائض، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور یہ 4 ہیں۔ منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں 4، ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی سنتیں یہ بھی عرض کر دوں۔ پہلے نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی مبارک کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پے وضو کرنا تاکہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے، ترتیب قائم رکھنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ اس کے کچھ مستحبات ہیں۔ گردن کا مسح، قبلہ کی طرف منہ کر کے پاک اور اونچی جگہ بیٹھنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پہ ہاتھ پھیرنا، بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لینا، وضو کے بعد کلمہ شہادت آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھنا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے۔ کچھ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی یہ پوچھا ہے کہ وضو کی جو ٹوٹ جانے والے اعمال ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ پاخانہ، پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، خون پیپ، زرد پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا، منہ بھر کے کرنا، سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نماز میں کاکا مار کر ہنسنا، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، دکھتی آنکھ سے پانی بہنا، دکھتی آنکھ سے پانی بہنا، یہ آنسو اس میں شامل نہیں ہے۔ بعض اوقات خشیت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں نا، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ بس جو بیماری کی وجہ سے پانی نکل آتا ہے نا آنکھ سے، یہ وضو کے نواقصات میں سے ہے، مفسدات میں سے ہے۔
اچھا، اس میں چند ضروری مسائل ہیں جن کا مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دوران وضو اگر ری خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے وضو کرے۔ پہلے دھلے ہوئے اعضاء اب بے دھلے ہوئے ہو گئے، بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔ جنبی کو سونے یا کچھ کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ جنبی کہتے ہیں جس پہ غسل جنابت لازم ہو۔ خون یا پیپ نکل کر بہے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر بہہ جائے گی تو پھر ٹوٹے گا۔ اگر کسی زخم سے ہر وقت خون یا پیپ بہتی ہو یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا ہو یا ریا خارج ہوتے ہوں تو ایسا شخص ہر نماز کے وقت وضو کر دیا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ معذور ہے، شرعی معذور جس کو کہتے ہیں۔ جب تک وقت رہے گا نماز کا تو اس کا یہ وضو باقی رہے گا۔ یہ جو ہے نا وضو کا مکمل طریقہ، اس کے فرائض، سنتیں، مستحبات اور مفسدات تھے جن کا تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا ہے۔ ان کو غور کے ساتھ سنیں، ان پہ خود بھی عمل پیرا ہوں، دوست احباب تک بھی اس پیغام کو شیئر کریں، پہنچائیں، تاکہ جن لوگوں کے علم میں کچھ باتیں نہیں ہیں ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔